بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ والے چرواہے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، اللہ کے عشق میں ایک دیوانہ چرواہا ایسی باتیں کرتا جسے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا، اور ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو بہت ساری نصیحتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ بندہ اور اللہ کا عاشق بندہ بکریاں چرایا کرتا تھا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سے مخلوق سے دور عشق الہی میں روتا پھرتا تھا، اور رو رو کر اللہ سے اس طرح دعا کیا کرتا تھا کہ اے میرے پروردگار، آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ اگر آپ مجھے مل جاتے یا مجھے آپ کے گھر کا پتہ ہوتا تو میں آپ کا نوکر بن جاتا اور آپ کے کپڑے سیتا اور آپ کے سر میں کنگھی لگاتا، اور آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں خوب ہمخواری کرتا اور آپ کی خدمت کرتا۔ اے اللہ، اگر میں آپ کو گھر دیکھ لیتا تو صبح شام گھی اور دودھ لاتا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی مالش کرتا۔ جب آپ کے سونے کا وقت ہوتا تو سونے کی جگہ کو خوب جھاڑو سے صاف کرتا۔ اے اللہ، میری تمام بکریاں آپ پر قربان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بکریوں کے بہانے سے جو الفاظ بیان کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی محبت کی طرف میں کرتا ہوں۔ بکریاں تو صرف بہانہ ہیں۔ الغرض کہ وہ چرواہا اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق کی بے چینی بیان کر رہا تھا۔ ایک دن وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا کہ اچانک اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، جہاں پر یہ دیوانہ اللہ تعالیٰ سے عشق کا اظہار کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا کہ اے چرواہے، کیا اللہ کو نوکر کی ضرورت ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی سر ہے جو تو ان کے بالوں میں کنگھی کرے گا، یا ان کو بھوک لگتی ہے جو تو ان کو بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ یہ بھوک اور پیاس تو ہم انسانوں کو لگتی ہے، اللہ کبھی بیمار نہیں ہوتا کہ تو ان کی ہمخواری کرے گا۔ اے جاہل بندے، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے کفر کی توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہے۔ جب چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور پریشان ہوا، اور اس خوف اور مایوسی کے عالم میں اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور روتا پیٹتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ تبھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے ہمارے دوست ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔ ہم نے آپ کو اس لیے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ بندے میری طرف متوجہ ہوں۔ اے موسیٰ، تیرا کام جوڑنا ہے نہ کہ توڑنا۔ ہم کسی کے الفاظ کو نہیں بلکہ باطن کو دیکھتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور چرواہے کی تلاش میں نکلے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسے جنگلوں اور صحراؤں میں تلاش کیا، یہاں تک کہ چل چل کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن آپ نے تلاش جاری رکھی۔ آخرکار چرواہا ایک جگہ پر مل گیا۔ چرواہے نے پوچھا کہ اب مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ یہاں تک آ گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اچھی خبر دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا فرمانبردار بندہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جیسے چاہو تم اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ
کہ ہمیں نصیحت کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک اس بندے کی باتیں یا دعائیں قبول ہیں یا نہیں، کیونکہ کچھ بندے نیک اور پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے الفاظ آداب کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کا عشق ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ یا کسی کی بھی بے ادبی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کی نیت اور دل بالکل صاف ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی نصیحت کرنے سے پہلے ہمیں اس کے معمولات پر نظر ڈالنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں تمام انبیاء کرام سے محبت کرنے اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے۔ شکریہ۔